صاحب صاحب اب سب سے امپورٹنٹ دور ہے اور ایسا دور ہے جس میں ہم اور آپ جی بھی رہے ہیں، اور وہ ہے قمر باجوہ صاحب کا دور۔ خان صاحب آ گئے، الیکشن میں کامیاب ہو گئے، جیسے تیسے کروائے گئے یا خود ہوئے۔ باجوہ صاحب آرمی چیف ہے۔ اب بتائیں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ جو ایک پیج ہے وہ دنیا کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ جی ایک پیج ہے، لیکن اب وہ ایک پیج جو ہے وہ پھٹتا جا رہا ہے۔ ایک تو جی رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے جی رہے ہیں، مشکل سے جی رہے ہیں، سب کی یہ رائے ہے ویسے، اور بلکہ پوری قوم بڑی مشکل سے جی رہی ہے۔ لیکن دراصل میں اس میں 3-4 بڑی عجیب و غریب توقعات عمران خان صاحب سے وابستہ کی گئی تھی۔ ایک تو یہ توقع تھی کہ یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے یا اقتدار میں آنے سے پہلے وہ ہمیشہ بڑے تابعدار رہتے تھے، اور کبھی یعنی ان کا غصہ دوسروں کے لیے ہوتا تھا، لیکن ادھر کبھی انہوں نے غصہ نہیں دکھایا۔ دو قوتوں کو، ایک ٹی ٹی پی اور طالبان وغیرہ کے مقابلے میں کبھی عمران خان صاحب جو ہے نا غصہ نہیں ہوئے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مثلاً ان سے دھرنے کروائے گئے اور پھر ایک دن حکم ملا کہ جی آپ اٹھ جائیں، تو کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تیش میں آتا کہ یار مجھے اتنا استعمال کیا، مجھے کہہ رہے گھر چلے جائیں۔ یہی معاملہ لاک ڈاؤن میں بھی تھا۔ تو یہ خیال تھا کہ جی وہ اسی طرح مستقل وہ تابعدار رہیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ غلط تاثر دیا تھا کہ جی میرے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے اور میں اکانومی کو بہتر وہ کر لوں گا۔ نہیں، انہوں نے سارے مسائل کی بات کی تھی کہ میں سب مسائل ختم کر دوں گا، وہ تو خیر وہ سب کا وہ تھا، لیکن یہ جینونلی ان سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ توقع تھی کہ یہ اکانومی کو بہتر کر دیں گے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک پہلے سے ایک سیلیبریٹی کا ان کا سٹیٹس ہے تو وہ سیلیبل بھی ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ۔ تو دوسری یہ ایک ان کی خوش فہمی تھی، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ ماضی کی حکمرانوں کی طرح اپنی منمانی نہیں کریں گے یا چھیڑخانی نہیں کریں گے۔ اچھا، کچھ معاملات میں واقعی انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد حد سے زیادہ ناقابل یقین حد تک تابعداری دکھائی۔ مثلا انہوں نے خارجہ پالیسی سے کوئی سروکار نہیں رکھا، انہوں نے کشمیر پالیسی سے کوئی سروکار نہیں رکھا، باقی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رکھا، دفاعی امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ اچھا، پھر یہ کہ بہت زیادہ کافی ساری اپوائنٹمنٹس بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ کر دی، لیکن کچھ جگہ ایسی آ جاتی تھی کہ جہاں پہ ایک مخصوص جگہ ہے اور بنی گالہ سے جہاں مداخلت ہوتی ہے تو اس میں پھر خان صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ مثلا بزدار کے معاملے پہ وہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو ایک تو خلاف توقع 2-3 چیزیں ہوئی۔ ایک تو پتہ چلا کہ بھئی ٹیم تو کوئی نہیں ہے، دوسرا لیکن یہ ٹیم تو ان کو اکٹھی کر کے دی گئی تھی نا، ساری ٹیم ان کی خود کی چنی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں، اب یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیم تو مجھے دی گئی ہے، پبلکلی تو یہ نہیں کہتے، لیکن وہ تو کہتے تھے نا، یا ان کو اسد عمر نے دھوکے میں رکھا تھا، یا وہ خود اب وہ اسد عمر کو ماہر معیشت سمجھتے تھے۔ اب اسد عمر ماہر معیشت تو نہیں ہے، وہ تو مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، اور مارکیٹنگ بھی صرف اپنی ذات کی کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بنیادیں غلط رکھ دی معیشت کی اور تباہی کی رکھ دی، تو اب اس کے بعد شوکت ترین بھی آئے اور حافظ شیخ بھی آئے اور باقی لوگ بھی آئے، ٹھیک ہے، اور وہ چلے بھی گئے، لیکن وہ اب ان کو تو درست نہیں کر سکتے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور معاملہ جو کیا، اور میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس معاملے میں ان کے ساتھ بڑی غیر معمولی رعایت کی گئی، ورنہ تو پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ مثلا یہاں پہ کوئی برٹش سٹیزن تھا، کوئی کسی اور ملک کا سٹیزن تھا، وہ لوگ آئے اور ان کو اہم عہدے دے دیے گئے، اور ان کو کی پوزیشن تک رسائی دے دی گئی۔ اور انہوں نے اوتھ کیسے لیا؟ پہلا سوال تو یہ کہ انہوں نے حلف کیسے اٹھایا؟ اب مثلا دیکھیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت تھی، جو امریکہ کے زیر سایہ ان کا کانسٹیٹیوشن بھی بنا تھا،
وہاں پہ بھی ممبر پارلیمنٹ اور وزیر کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ غیر ملکی سٹیزن شپ چھوڑتے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زلفی بخاری صاحب کتنی کی پوزیشن پہ سربراہانی حکومت کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے، اہم ترین میٹنگز میں وہ شریک ہوتے، اور یہ سب کچھ عمران خان کی خاطر برداشت کیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، یا پھر جس طریقے سے انہوں نے نیب کو حکومت میں آنے کے بعد پھر معیشت کو چلانے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ آپ تھوڑے سے معاملے کو ٹھنڈا کرتے، اور یہ فوج کی سوچ بھی تھی، لیکن انہوں نے مسلسل وہ معاملے کو پولرائز رکھا اور اپوزیشن کے پیچھے پڑے رہے. اچھا، اس میں انہوں نے بڑے ٹیکٹفلی، ماضی میں بھی یہ ہوتا تھا اور ٹھیک ہے کردار تھا، لیکن توپوں کا رخ سیاسی حکومت کی طرف ہوتا تھا، اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں ساری اپوزیشن کا، ساری سول سوسائٹی کا، ان کا توپوں کا رخ وہ الٹا فوج کی طرف ہوتا تھا. اچھا، پھر خارجہ پالیسی کے محاذ پہ انہوں نے وہ افراط و تفریط کی کہ امریکہ کو فوج کسی نہ کسی طریقے سے راضی کرتی رہی، ادھر سے جا کے وہ ان کو ناراض کرتے رہے. چین کو فوج مناتی رہی، کبھی ان کا رزاق داؤد بیان دے دے، کبھی مراد سعید کچھ کر دے، کبھی کوئی دوسرا کچھ کر دے، وہ ان کو ناراض کرتے رہیں. افغانستان پہ آ کے وہ خفیہ مذاکرات شروع کرے، ڈیسائیڈڈ یہ ہو کہ اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، وہ آ کے وہ اس کو ڈسکلوز کر لیتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی خرابی ہوئی اور جو ناقابل برداشت ہے وہ معیشت کی تباہی ہے، کہ ہر حوالے سے انڈیکیٹرز جو تھے وہ اکانومی کے، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں سے زیادہ خرابی کی طرف گئے. لیکن میرے خیال میں شاید اس کے ساتھ بھی کام چل جاتا، لیکن وہ الٹا آخر میں خود فوج اور اس کے اداروں کے ساتھ بھی کھیلنے لگے، اور بہت بری طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں. اچھا، اس میں صاحب یہ جو جنرل فیض کی تقرری اور پھر ٹرانسفر تھا ان کا، اور یہ معاملہ بڑے عرصے تک نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تعیناتی تھی اس میں بہت مسائل رہے، لنگر آن رہا. کیا اس کو آپ صحیح کی پوائنٹ سمجھتے ہیں جہاں پہ تعلقات بہت خراب ہو گئے؟ خراب سے نہیں، ایک تو یہ کہ دیکھیے عمران خان صاحب کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جن لوگوں کو ان کی کمزوری معلوم ہو، یا جو ماضی میں ان پہ احسان کیے ہوں، تو آخر میں آ کے وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. آپ جہانگیر ترین کو دیکھیں، آپ اسی طرح باقی لوگوں کو دیکھیں، حفیظ اللہ نیازی کو دیکھیں، حلیم خان صاحب کو دیکھیں، اکبر بابر کو دیکھیں، باقی سب کو دیکھیں. یہاں معاملہ صرف یہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جی میں تو بڑا با اختیار ہوں. اب ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ بھئی میری پارٹی کس طرح بنائی گئی ہے اور میری حکومت کس طرح چلائی جا رہی ہے، تو ایک اندر ایک گلٹ تو ہوتا ہے. تو اس گلٹ کو الٹا مٹانے کے لیے وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے کہ میں زیادہ با اختیار ہوں. تو یہ ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کیے ہیں. مثلا اسامہ بن لادن کے معاملے پہ جب انہوں نے بیان دیا تو کابینہ کے وزراء نے ان سے کہا کہ جی، کچھ وزراء نے ہمت کی کہ جی یہ تو ہمیں پاکستان کو بھاری قیمت دینی پڑے گی، دنیا کے سامنے ہمارا کیس یہی ہے کہ جی ہم نے وار آن ٹیرر میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اب اگر آپ ان کو شہید کہتے ہیں تو ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس کیسے لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جانے دے، یہ جو ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ اسامہ کو ہیرو سمجھتے ہیں، مجھے امریکیوں نے ووٹ نہیں دینے، مجھے پاکستانیوں نے دینے ہیں. رات کو ان کے یہ کچن کیبنٹ کے لوگ بیٹھے تھے، زلفی بخاری تھا، اعظم خان اور اس طرح کے لوگ، وہاں پہ یہ بات ہوئی. تو پتہ ہے عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ پنڈیوں والے بڑے اچھل کود کر رہے تھے تو میں نے ذرا ان کو ان کی اوقات یاد دلانی تھی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو کس طریقے سے انہوں نے متنازع بنا دیا. پھر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن، میں پہلے آرمی چیف کے جو پچھلی مرتبہ جب ایکسٹینشن کا، اب ایک نوٹیفیکیشن کا کیا آپ کو طریقہ نہیں آتا،
لیکن اب ہر حوالے سے واضح ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کے اس چیز کو خراب کیا گیا. یعنی وہ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں بیسکلی. پھر ان کو ایک بڑے وہ شکی مزاج بھی ہے اور توہم پرست بھی بہت بن گئے ہیں. اب کسی جگہ سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے لیے اچھا ہے یہ برا ہے تو بس وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. وہ کچھ چیزوں میں وہ بالکل سیکیورٹی رسک والا معاملہ بن جاتا ہے. تو مثلاً اب خود ملک کو چلانے کے لیے اور اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ کچھ شریفوں کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جائے، باقی اپوزیشن کے ساتھ کیے جائے، جس کے تحت نواز شریف باہر گئے. اس کو عمران خان صاحب یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بات بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے. تو الٹا آ کے انہوں نے پھر اس وقت دھمکیاں شروع کر دی اور خالد بن ولید اور کی مثالیں دینے شروع کر دی. وہ پھر جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ خصوصاً یہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن تھا. اب پہلے ان سے مشورہ کیا گیا تھا، پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، جنرل فیض بھی آن بورڈ تھے، باقی سب کچھ بھی تھا، ان کے گڈ فیتھ پہ کیا جا رہا تھا. لیکن آخری وقت پہ اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے بتایا گیا کہ جی یہ فیصلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کل کے بات کرتے تو انہوں نے ماحول کو خراب کر دیا اور جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوئی تھی تو ان پہ انہوں نے وہاں پہ شور ڈالا، اور اس پہ ہم ماضی میں بہت بات کر چکے کہ حقیقت وہ کیا تھی. اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈیمیج کو وہ ریکور کرتے، لیکن وہ ریکور کرنے کی بجائے پہلے تو اسی طرح ناراضگی کا اظہار کرتے رہے. پھر جب ان کو پتہ چل گیا یا ان کو یہ شک ہو گیا کہ جی ادھر نون لیگ کے ساتھ کوئی بات بن رہی ہے یا ان کے ساتھ بات بن رہی ہے، تو پہلے دھمکیاں دی. جب دھمکیوں سے کام نہیں چلا تو پھر جا کے قدموں میں لیٹ گئے، خود ہی فرمائش کی کہ جی میں آئی ایس آئی کوارٹر میں جانا چاہتا ہوں. پھر یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا وہ بنا رہے تھے تو وہ تو محی یوسف پریس کانفرنس میں بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن اس کو بڑی تقریب اس لیے بنائی گئی کہ چلو آرمی چیف کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے ان سب لوگوں کے ساتھ. تو اب دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور ایسی چیزیں بھی آفر کر رہے ہیں کہ جو ان سے مانگی بھی نہیں جا رہی ہیں. اچھا لیکن اس سے وہ نہیں ہوا، پتہ نہیں پھر اس کے ذہن میں کوئی شک بٹایا گیا. یعنی وہ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگلا ٹینیور بھی دیا جائے یا ان کو اگلا ٹینیور ملے. نہیں، اس وقت تو وہ عدم تحفظ کے شکار نظر آتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ مثلا پبلک میں وہ جو کچھ بھی کہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فوج مجھے لائی ہے اور اگر فوج نہ چاہے تو مجھے کل رخصت کیا جا سکتا ہے. اب مثلا اس روز جو انہوں نے بات کی، ان کو تھریٹ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اب ہم بھی حیران ہیں کیونکہ اپوزیشن میں تو کوئی جان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے بھی یہی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اکانومی کی صورتحال ہے یا ان کے لوگ اگر چول رہے ہیں. اب مثلا اگر پرویز خٹک صاحب احتجاج کرتے ہیں تو ان کو عادت یہ پڑی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کو کسی نے اشارہ کیا ہے تبھی یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے. اگر کوئی دوسری وزیر اعتراض کرتا ہے تو وہ دوسری طرف شک کرتا ہے. اچھا پھر ان کو پچھلے 3 سالوں میں عادت یہ ڈالی گئی ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو وہ لوگ ان کے لیے حل کرتے تھے. اب جب وہاں پہ کچھ قیادت کی تبدیلی آ گئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا ہے. اب اس ڈیٹیچمنٹ کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے متعلق نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میرے لیے ماضی کی طرح کے مسئلے حل نہیں کیے جا رہے ہیں. اب اس روز پھر انہوں نے دھمکی پہ اتر آئے. اب سوال یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو آپ کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں گھٹیا لوگوں کی باتیں، میرے پاس تو سب کچھ تھا، میں پھر گھٹیا لوگوں کی باتیں سن کر یہاں کیوں آتا. نہیں یہ تو خیر ایک بڑا وہ ڈرامہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ طاقت چاہتا ہے، اختیار چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس شہرت بھی ہوتی ہے،
شہرت کے بعد وہ پھر دولت چاہتا ہے، جب دولت آ جاتی ہے تو پھر وہ اختیار چاہتا ہے، جس صرف آپ کا نہیں ہے، یہ تو پوٹن بھی یہ کر سکتا ہے کہ جی آرام سے جا کے اپنی زندگی انجوائے کرے، لیکن اس کے لیے وہ مر رہا ہے۔ یہ آپشن تو نواز شریف کے پاس بھی ہے، لیکن یہ جو اقتدار کا نشہ ہے، ادھر تو آپ کی اس کے ساتھ لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اس کے لیے آپ نے شیخ رشید کو بھی گلے لگا لیا، اس کے لیے آپ نے بابر اعوان کو بھی گلے لگا لیا، اس کے لیے آپ نے ایم کیو ایم اور چودھری شجاعت کو بھی، تو اگر آپ کو اتنا شوق نہیں تھا تو پھر آپ کیوں یہ کر رہے تھے؟ یا آج اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ تو ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ نے تو معیشت کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے بھی زیادہ تباہ کر دیا، آپ کے دور میں تو کرپشن بھی ان کے زیادہ اس سے بڑھ گئی، تو پھر اگر آپ کو اتنا شوق نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ لیکن عزیز تو آپ کو اقتدار آج بھی اتنا ہے کہ آپ اس کے لیے قدموں میں بھی پڑتے ہیں، اور آپ اس کے لیے دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور آپ اس کے لیے بلیک میل بھی وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی وہ ڈبل سگنلز دے رہے ہیں، ایک دن تابعداری کے اور دوسرے دن دھمکی کے۔ اب مثلا یہ کہ میں نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو اپوزیشن کے لیے تو آپ خطرناک نہیں ہو سکتے نا، اپوزیشن کے لیے تو آپ حکومت میں رہ کے زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ کی زبان ان کے خلاف چل رہی ہے، آپ کے ترجمانوں کی چل رہی ہے، آپ ان کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، آپ کے تحویل میں ادارے ہیں آپ کے پاس، تو اس وقت تو آپ خطرناک ہیں، تو یہاں سے نکل کے تو پھر وہ اس جگہ پہ آ جائیں گے۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو آپ کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ جو اب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں، خبریں تو لوگ تو ہر قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا، لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ شاید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک ایکسٹینشن ملے اگلے دور میں، اور وہ ان دو چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا اس میں کچھ صداقت نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کو خود کوئی دلچسپی ہے کہ ایکسٹینشن اور تقرری اور ان چیزوں کا کسی کے اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ مثلاً پرویز مشرف کو تو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا نا، جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ تو یہ میرے نزدیک ایک ارریلیونٹ بحث ہے۔ اچھا، جو فوج کو بدنامی، یہ عمران خان صاحب ہی کا دور ہے کہ جس میں اپوائنٹمنٹ کے بحث سالوں پہلے شروع ہو جاتی ہے، جس میں ڈی جی ایس آئی کا تقرر جو ہے وہ بھی موضوعی بحث بن جاتا ہے، اور مہینوں مہینوں اس پہ بحث چلتی ہے۔ ابھی آرمی چیف کا دور پورا نہیں ہوا ہے اور ابھی سے آپ نے ایکسٹینشن وغیرہ کی باتیں شروع کر دی ہے، تو اس وقت ان کا دور جو ہے وہ سب سے بھاری ثابت ہو رہا ہے فوج پہ، کیونکہ فوج پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، فوج موضوع بحث بھی ہر وقت بنتی ہے ان کے کردار کی وجہ سے، فوج خارجہ پالیسی کے معاملات کچھ بناتی ہے، یہ بنانے میں مددگار بننے کی بجائے اس کو الٹا بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اکانومی ہے، تو اکانومی اگر خراب ہو رہی ہے تو اس سے پورے ملک کی سیکیورٹی اور اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ اب وہ سیکیورٹی کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا۔ تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔